الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فلاح کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، اور جو بھی نبی آتا تھا اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ قوم اس نبی کی بات نہیں مانتی تھی، تو اس نبی کی بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ مختلف انبیاء کو مختلف معجزے عطا فرمائے گئے۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کام جو انسانی ذہن تسلیم نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 40 برس گزارے۔ 40 برس آپ صالح تھے، نیک تھے، لوگ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، اور نبی جو بھی آتا ہے وہ نیک بھی ہوتا ہے، اور جب وہ مصلح بنتا ہے، نیک بنانے والا بنتا ہے، اس ٹائم مخالفت شروع ہوتی ہے۔ یا آپ زمانے میں کام کر کے دیکھ لیں، آپ نیک ہیں، دنیا آپ کی مخالفت نہیں کرے گی۔ جیسے ہی آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ لوگ بھی نیک بن جائیں، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صالح بن کر 40 سال گزارے ایز اے مصلح۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو ان کو دعوت توحید دی، کفار مکہ کو، سب نے مخالفت کی۔ یہی مکہ کے لوگ جو تعریفیں کرتے تھے، اب یہی مکہ کے لوگ ہیں جو مخالف ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معجزے عطا ہوئے۔ کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن قسمت میں ہدایت نہیں تھی، نہیں تسلیم کی ہدایت۔ اس کے بعد سب سے جو بڑا معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہ معراج کا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب مکہ کے لوگ تجارت پیشہ تھے، وہ فلسطین کو جانتے تھے، بیت المقدس کو جانتے تھے، اس کی مسافت بھی جانتے تھے، کئی دنوں کا سفر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے ماوراء تک، آسمانوں تک، جنت کی، دوزخ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی آ کر ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج عطا فرمائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے انہوں نے کہا ختم ہو گیا یہ کام، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے فلسطین کا سفر آنن فانن ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مکہ کے کافروں نے مختلف سوالات کیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ مکہ کے کافروں نے بیت المقدس کا جو نقشہ تھا اس کے بارے میں سوال کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس مسجد رکھ دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شے دیکھ کے ان کے سوالوں کے جواب عطا فرماتے تھے۔ اب اس کے اوپر بھی علماء نے لکھا کہ کتنی دیر میں ہوئی، لیلن کی جو تنوین ہے یہ تنکیر کی ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر کے واپس آ گئے۔ جس گھر سے نکلے وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر کے واپس آ گئے۔ تو کفار مکہ کے سب سے بڑے سرغنہ ابو جہل، اس نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ اگر کوئی تجھے کہے کہ میں رات کو مکہ سے بیت المقدس تک گیا ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں تو تو مانے گا؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ابو جہل بڑا خوش ہوا، بولتے یہی بات تو تیرا دوست کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، محمد بن عبداللہ کہتا ہے،
تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے مجھے سیر کرائی، تو یہ بات ابو بکر بن قحافہ ضرور مانے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر گئے، براق برق سے ہے، بجلی کی کتنی رفتار ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور نبی ایک جیسے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے، ہم میں سے اگر کوئی شخص بجلی کے اوپر سوار ہو جائے تو اس کا آخری دن ہوگا، جہاز کی چھت کے اوپر سوار ہو جائے تو وہ بھی اس کا آخری دن ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہوش و حواس براق کے اوپر سوار ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے اندر جو جو چیزیں آتی گئیں مشاہدہ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، مختلف اور چیزیں دیکھیں۔ آج کی رات معراج کی رات ہے، اور اس معراج کا سب سے جو بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ نماز ہے۔ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیں، 50 میں سے 5 رہ گئی۔ جو بندہ بھی 5 نمازیں پڑھتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کو وہ سفر محبت یاد رہتا ہے، اور دوسرا 5 نماز پڑھنے والے کو اللہ کے حضور 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر معراج کے اوپر ہم سب کو اعتقاد، یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سفر معراج کی جتنی برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔